جو انسان فوت ہو جائے اس کے جسم میں فورن ایلیمنٹ تو ہو تو وہ نکالنا ضروری ہے دفنانے سے پہلے، مثلا گولڈ کا دانت وغیرہ؟ اس صورت میں ضروری ہے جب یعنی بہت قیمتی چیز ہے. شمائل ترمذی میں ایک روایت آتی ہے نا، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب سے آخر میں نبی علیہ السلام کی زیارت میں نے کی ہے. پھر وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں، صحیح سند کے ساتھ ہے یہ. وہ کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام کو ہم نے دفنایا نا اور مٹی ڈال رہے تھے تو کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا تو میرا دل کیا ایک دفعہ بہت سال ہوں. اب کسی نے لینے تو نہیں دینا تھا. کہتے ہیں میرے ہاتھ میں نا ایک انگوٹھی تھی نا تو میں نے یوں پھینک دی اندر نا، ایسے ایسے کھیلتا رہا اور گر گئی، وہ خود گرائی نا. اور میں نے کہا ایک منٹ میں میری انگوٹھی بھی دیکھ گئی ہے. تو وہ پھر قبر میں اترے، کہتے ہیں میں نے انگوٹھی بھی اٹھائی اور نبی علیہ السلام کے چہرے پہ بوسہ بھی دیا اور پھر نکلا اور پھر ہم نے اوپر سل ڈال کے آپ کو دفنا دیا. کہتے ہیں مجھے یہ پوری زندگی اعزاز رہے گا سب سے آخر میں نے حضور کی زیارت کی ہے. یہ علیحدہ بات ہے، بعد میں ان سے پھر بہت غلط کام بھی ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. اصحاب شجرہ میں سے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کی وجہ سے حضرت علی کو بہت تکلیفیں پہنچی ہیں. اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں ایون ناسبی بھی مانتے ہیں، جو حضرت معاویہ کے جھوٹا دفاع کرتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے کبھی ممبر پہ سب و شتم نہیں کیا، مغیرہ ابن شعبہ کرتے تھے، اور وہ حضرت معاویہ کے گورنر بھی تھے. یعنی حضرت معاویہ کا حضرت علی پہ لعنت ممبروں پہ کرنا اور کروانا یہ ناسبی بھی مانتے ہیں. ابو داؤد کے اندر باقی حدیثوں میں موجود ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کسی کی آخرت اچھے ہونے کے لیے بھی اس کو ہمیشہ دعا کرنی چاہیے. مسلم شریف میں اس سے بھی بڑھ کے حدیث ہے، حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میری زندگی میں 3 دور آئے. صحیح مسلم میں 321 نمبر حدیث ہے، میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہے. کہتے ہیں پہلے دور میں اگر میں مر جاتا سیدھا دوزخ میں جاتا، کیونکہ میں سب سے زیادہ نبی علیہ السلام سے نفرت کرتا تھا. اور یہ انہوں نے بات کی اپنی وفات کے آخری وقت میں اپنے بیٹے کو بلا کے، اور بلکہ الفاظ ہی بڑے رکت انگیز ہیں، میں تو حدیث بیان ہی نہیں کر سکتا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں عمر بن عاص کی موت کا وقت آیا تو دیوار کی طرف منہ کر کے زاروں کے تار رونا شروع کر دیا. تو میں نے کہا کہ ابا جان آپ نے تو رومن امپائر کو گرانے والے اصحاب میں آپ شامل ہیں، آپ نے جرموک لڑی ہوئی ہے، آپ اتنے حضور کے کلوز صحابی ہیں، آپ بھی موت کے وقت رو رہے ہیں. کیا آپ کے لیے یہ شرف نہیں کافی کہ آپ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کے صحابی ہونا یہ بڑا شرف نہیں ہے، بڑا شرف یہ ہے کہ کوئی شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. ہم تو کلمے سے بڑی کسی کو چیز نہیں سمجھتے، حالانکہ صحابی بھی ایک شرف ہے، لیکن ظاہر وہ کلمے کی وجہ سے ہی آتا ہے نا، پہلے کلمہ پڑھے گا تو صحابی بنے گا. تو انہوں نے کہا اصل شرف یہ ہے کلمہ پڑھنا، چاہے وہ بعد میں بھی کو پڑھے، وہ تو شرف ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اے میرے بچے، میری زندگی میں 3 اوقات تھے. ایک وہ وقت تھا جب میں اس روئے ارض پہ سب سے زیادہ نفرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتا تھا، نعوذ باللہ. اس وقت میں مر جاتا تو سیدھا دوزخ میں جاتا. پھر میری زندگی میں ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا اور میں نے اسلام قبول کیا. انہوں نے اور خالد ابن ولید نے اکٹھا اسلام قبول کیا تھا، لیکن صلح حدیبیہ کے بعد جب ان کو نظر آیا کہ اب اسلام اوپر ہی جائے گا، لیکن بہرحال صحابی کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا. اور کہتے ہیں کہ میں جس دن سے میں نے کلمہ پڑھا ہے میں نے کبھی نبی علیہ السلام کی طرف نگاہ اٹھا کے ان کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا، ان کے چہرے کی روب کی وجہ سے. اور اگر تم مجھے کہو نا کہ میں حضور کے چہرے کے خد و خال تمہیں بتا سکوں کہ آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا، میں بیان نہیں کر سکتا. میں نے آپ کی روب کی وجہ سے کبھی یہاں سے نگاہ اٹھا کے بھی حضور کو نہیں دیکھا ایسے. اس وقت میں مر جاتا سیدھا جنت میں جاتا. لیکن پھر میری زندگی میں ایک تیسرا دور آیا، اور مسند احمد میں الفاظ ہیں جب میں ایک بادشاہ سے جا ملا، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر میں نے وہ کچھ کیا اور مجھ سے وہ کچھ ہوا کہ اب میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے. ظاہر ہے ان کو جو کچھ انہوں نے کیا تھا موت کے وقت تو بڑے بڑے کو اپنی یاد آ جاتی. سر یہ کوئی سٹوری نہیں ہے، صحیح مسلم 321 نمبر حدیث ہے، 321 آپ کو اور کربلا والے میں ریسرچ پیپر میں مل جائے گی. مسلم شریف خود کھول کے پڑھ لیں، کتاب الایمان میں چیپٹر میں اسی میں حدیث ہے. جب میں کلمہ پڑھنے کے لیے حضور کے پاس آیا، نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا، میں نے پیچھے کھینچ لیا. میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے گارنٹی دے میرے پچھلے گناہ معاف ہوں گے. تو حضور نے کہا کہ اے عمر تجھے نہیں پتا اسلام گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ہجرت بھی گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، تو ہجرت کر کے اب یہاں پہ آ گیا، اور حج مبرور بھی پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں تیسری سٹیج آئی
تو اس دوسری سٹیج میں تو مجھے حضور سے بڑھ کے کوئی محبوب ہی نہیں تھا. تیسری سٹیج میں مجھ سے کچھ ایسے کام ہو گئے, اب جب میں مر جاؤں تو کوئی نوحہ کرنے والی عورت میری لاش کے ساتھ نہیں لے کے جانا, اور کوئی آگ اٹھا کے نہ چلنا, اور مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دینا قبر میں, اور دفنانے کے بعد میری قبر پہ اتنی دیر تک بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے, یعنی تقریباً 2 گھنٹے تک, تاکہ میں اللہ کی طرف سے آنے والے فرشتوں کو جواب دے سکوں. یعنی تمہاری قبر پہ بیٹھنے کی وجہ سے, تمہاری دعاؤں کی وجہ سے میں اپنی قبر سے مانوس ہو جاؤں. یہ مسلم شریف میں الفاظ ہیں. تو سر موت کے وقت تو بڑی اب ایک وقت کہاں عمر بن عاص حضور کے منظور نظر, اور آخری وقت میں ان کے ساتھ کیا ہوا. بہرحال اسلام کی حالت میں گئے اور انہوں نے روئے ہیں, اپنی معافی مانگی ہے, لیکن ناسبی آج تک معافی نہیں مانگ سک رہے. عمر بن عاص جو ہے وہ معافی مانگ کے دنیا سے گئے ہیں. اور اسی میں حدیث میں موجود ہے, مسند احمد والی جو طریقہ ہے اس میں موجود ہے, وہ کہتے ہیں میرے بیٹے تو مجھے کہہ رہے ہیں میں حضور کا منظور نظر تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور مجھ سے نفرت, مجھ سے محبت جو ہے تالیف قلب کی وجہ سے کرتے تھے یا واقعی مجھے عزیز رکھتے تھے. البتہ 2 بندے ایسے ہیں جن سے حضور ٹڈو محبت کرتے سن. پنجابی چی ترجمہ ہو سکتا ہے, ایک عمار ابن یاسر اور ایک عبداللہ ابن مسعود. ٹھیک ہے, اور ہم سے عمار کا قتل ہو گیا ہوا ہے. یعنی موت کے انسان کو اپنی غلطیاں یاد آتی ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ دعا کرنی چاہیے, اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اے اللہ ہمارے تمام کاموں کا انجام بہتر کر دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا. تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے مجھے یاد ہے, اصحاب شجرہ میں سے ہیں, میں یعنی ان کا احترام کرتا ہوں, لیکن یہ ان کی زندگی کا ایک تلخ پہلو ہے, جہاں ان کی یہ فضیلت بھی ہے کہ وہ سب سے آخر میں حضور کو انہوں نے بوسہ لے کے رخصت کیا. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی, تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ قبر میں اگر کوئی قیمتی چیز رہ جائے تو آپ نکال سکتے ہیں. اگر کسی کا سونے کا دانت ہے اور وہ نکالنے میں مردے کو تکلیف نہیں ہے, بہت مضبوطی سے نہ لگا ہو, تو نکال سکتے ہیں, کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے جس نے مردے کی ہڈی توڑی گویا اس نے زندہ کی توڑی. تو کسی پروفیشنل بندے کو بلانا چاہیے. ویسے پروفیشنل کیا, اس ٹائم تو سارے بنے ہوتے ہیں, وہ خود پلاس پکڑ کے کھینچ رہے ہوتے ہیں. دیکھ لو جناب یہ بندے کی اوقات ہے, مرنے کی دیر ہے, پتر نے پلاس لے کے بے دند کھینچ چھڑنا ہے. ٹھیک ہے, سونے دے جائے, سونا دینا نا جائز آیا, تو وہ ضرور نکالیں آپ. قیمتی چیز ہو, وہ بالیاں ہیں وہ اتار لیں. اور آج کل تو ویسے اتروائیں. اس کی وجہ ہے کہ آج کل تو یہ جو قبر سے لاشیں نکالنے والے لوگ ہیں نا, اگر ان کو پتہ چل گیا نا تو وہ تو نکال ہی لیں گے. تو بہتر ہے تسی آپ ہی کر لو. انہوں نے بے دردی نال کٹنا ہے, اور سدھا 1-2 دن نال اور بھی پان دین, تسی ذرا احترام نال خود ہی کٹ لو, وہ بہتر ہے. تو کوئی قیمتی چیز اس طرح کی ہو تو وہ نکال لینی چاہیے.